اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے دو مسئلے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جن کو میں نے مسئلہ بتانا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے، اقامت کہہ دی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیچھے میرے نوجوان دوست جماعت کی موجودگی میں سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ سنتیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آج میں نے دیکھا ہے کہ جب امام نماز کے اندر کوئی آیت سجدہ پڑھ دے، سجدے والی آیت کی تلاوت کر دے اور وہ سجدے میں چلا جائے، تو کسی مقتدی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رکوع میں جائے یا کھڑا رہے سیدھا۔ اس کو امام کی پیروی کرنی چاہیے اور فوری سجدے میں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر امام نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو پھر آپ بھی نہ کریں، اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سجدہ تلاوت میں سجدہ کرتا ہے اس کو ثواب ہے، جو نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ہے۔ تو بھائی بہرحال میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آگے ایک سورت ملانا۔ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، میں نے کہا تھا ہم سورہ اخلاص پہ بات کریں گے، چونکہ عام لوگ یہ پڑھتے ہیں، صورتیں تو کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور رکوع پر جانا آج کا موضوع ہے۔ بس جب آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ اس کا کوئی والدین ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ہم عام مسلمان ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، اور اللہ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ نہ صفاتی طور پر کسی کو الہ بنانا ہے اللہ کے علاوہ، نہ ذاتی طور پر، نہ اختیاراتی طور پر۔ اور پھر اللہ صمد، جو صمد ہے، صمد کے معنی عربی گرامر کے اندر ایک معنی ہے وہ سردار جس کی طرف ہر کام کا رجوع کیا جائے، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اور صمد اس میں نہ کوئی چیز داخل ہوتی ہے نہ اس سے نکلتی ہے، اور یہ اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا۔ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی محبت سے مرعوب ہوتا ہے، نہ کسی کی طاقت کے سامنے وہ مرغوب ہوتا ہے، کسی کی طاقت اس کو نیچا نہیں کر سکتی۔ تو کائنات کے اندر ساری کائنات چاہتی رہے، اللہ نہ چاہے تو وہ اللہ نہیں کرتا، اس کی مرضی نہ ہو۔ اگر ایک چونٹی بھی دعا مانگ دے اور اللہ پسند کر لے تو چونٹی کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ بارش والی حدیث سنی ہوئی ہے نا، کہ بارش کے لیے صحابہ کرام کو لے کر نبی علیہ السلام باہر جا رہے تھے کہ بارش کی نماز پڑھی جائے، آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ۔ ایک چونٹی اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب دعا نماز کی ضرورت نہیں، بارش ہو جائے گی۔ اللہ نے چونٹی کی دعا کو سن لیا۔ نہ سنے تو اپنے انبیاء کرام کی جب تک چاہے نہ سنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دیر بیٹا مانگا، زکریا علیہ السلام نے کتنی دیر بیٹا مانگا، لیکن جب نہیں دیا، 80 سال ہو گیا، پھر دے دیا۔ تو بہرحال اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اور نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں۔ جب کوئی اللہ کا حصہ بناتا ہے، اللہ کی اولاد بناتا ہے، تو اتنا بڑا جرم ہے جیسے زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابن آدم اللہ فرماتا ہے مجھے گالی دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جی کس طرح؟ آپ نے فرمایا جب وہ اللہ کی اولاد گردانتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کفار مکہ کہا کرتے تھے، تو ہم نے اللہ کا کوئی حصہ نہیں بنانا، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، باقی مخلوق ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی برابری والا کوئی نہیں۔ وہ چاہے تو مچھر سے نمرود کو مروا دے، چاہے تو فرعون جیسے بندے کو پانی میں ڈبو دے، چاہے تو ابو جہل جیسے کو 2 بچوں سے قتل کروا دے، چاہے تو ہاتھیوں والے کو ابابیلوں سے مروا دے، اور چاہے تو غزوہ احزاب کے اندر ہواؤں کو بھیج دے جو نظر بھی نہیں آتی، اور کفار مکہ کو شکست سے 2-4 کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور چاہے تو آخری نبی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کروا دے غزوہ احد میں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ چاہے تو اپنے انبیاء کرام کو شہید کروا دے جیسے زکریا علیہ السلام، اسے پرواہ نہیں کسی کی، تو بل اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابر نہیں۔ یہ آپ نے باتیں کی ہیں جب آپ قیام میں کھڑے اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے۔ اب قیام سے آپ نے جانا ہے رکوع کی طرف۔ رکوع کی طرف جاتے ہوئے آپ نے یہاں پر میں وہ حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے جس حدیث پر علماء کا اتفاق ہے۔ علماء کی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں، رکوع پہ جائیں، رکوع سے اٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کہتی نہیں، کانوں تک اٹھائیں۔ جو حنفی علماء ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں، ٹچ نہیں کرنا، نہ کان پکڑنے ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ اور جو اہل حدیث علماء ہیں ان کا موقف ہے کندھوں تک بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کانوں تک بھی اٹھایا جا سکتا ہے، دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ تو میں کانوں والی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب رکوع پہ جاتے، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کبر، جب آپ تکبیر فرماتے، تکبیر کہتے، رفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، حتیٰ یحاذیہ بہما اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے کانوں تک چلے جاتے، اذن کان کو کہتے ہیں۔ یہ نماز شروع کی بات ہے، یہی حدیث نماز شروع کو بتاتی ہے کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کے ساتھ ہی وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے، رفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، حتیٰ یحاذیہ بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں تک پہنچ جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب اپنے سر کو بلند کرتے من رکوع سے، فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو آپ فرماتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور پھر اسی طرح کرتے۔ تو جو لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں شروع نماز میں، حدیث وہ بھی یہی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پوری حدیث اتنی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو آپ کی ایک انگلی کھڑی کرنے پر ایک نیکی اضافی ملتی ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں اضافی ملتی ہیں۔ تو آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کی طرف چلے گئے۔ اب رکوع میں جا کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے، گھٹنے گوڈے کو کہتے ہیں، اور اس طرح رکھنا ہے، ان کو پکڑنا ہے اور انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور اپنی جو آپ کی کونیاں ہیں ان میں کرو نہیں ڈالنا، ان کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا، کس کے رکھنا ہے۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے کہ آپ رکوع میں چلے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک اتنی برابر کر دیتے رکوع میں کہ نہ بہت سر نیچا ہوتا نہ بہت اونچا ہوتا۔ ہم جب رکوع کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لگتا ہے جیسے نا مجبوری سے کوئی رکوع کروا رہا ہے، تھوڑا سا جھکیں گے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح جھکتا ہے وہ سیدھا ہونے کے لیے اس کو مسئلہ بنتا ہے، تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے اور جناب تھک سجدے۔ آپ نے رکوع تسلی سے کرنا ہے،
جیسے نماز تسلی سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے دونوں گھٹنوں کو پکڑ کر بازوؤں کو سیدھا کر کے عین برابر کمر کر دینی ہے، یہ آپ کا رکوع کی پوزیشن ہے۔ اب آپ نے بہت ساری دعائیں ہیں، 10 سے زیادہ دعائیں ہیں، تو جو عام مسلمان پڑھتے ہیں سبحان ربی یا عظیم، اس کا معنی یہ ہے کہ پاک ہے میرا رب اور وہ بلند ہے، عظیم ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کی جو کمی ہوتی ہے اس سے پاک ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اللہ جو کرنا چاہے وہ روک نہیں سکتا، تو وہ سبحان ہے اور وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، وہ کائنات کو پالنے والا ہے اور وہ بلند ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو پھر ہم رکوع سے سر کو اٹھاتے ہیں اور سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ کوئی بہت کلیئر کٹ حدیث نہیں ہے ذخیرہ حدیث کے اندر کہ آپ نے جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو کے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، دوبارہ باندھنا ہے، اس کی صحیح حدیث کلیئر کٹ صاف نہیں ہے، واضح۔ یہ حدیث ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ رکوع سے جب اٹھیں تو اتنے سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی ہر ہڈی اپنے اصلی جوڑ پہ آ جائے۔ تو جن علماء نے کہا کہ رکوع سے پہلے جیسے آپ کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے، آپ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں تاکہ اس طرح ہڈیاں ہو جائیں جیسے پہلے تھے، ان کا یہ موقف ہے، یہ بھی درست ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سیدھا کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ بازو سیدھے ہونے چاہیے رکوع کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں اب جو ہیں اپنی اصلی حالت میں آئی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جہاں پر اسلام نے گنجائش رکھی ہے اس میں بالکل تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔